ایک جانب جنوب ایشیا کے لیے امریکی حکمت عملی کو کافی سپورٹ نہ دینے پر پاکستان کے لیے امریکی امداد کی معطلی کی گئی ہے، تو دوسری جانب افغانستان میں امریکی افواج کی کمان چھوڑنے والے جنرل جان نکلسن کا کہنا ہے کہ طالبان کے مذاکرات کے لیے راضی نہ ہونے پر بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ اور اسی بارے میں بات کریں گے تحقیقی ادارے پولیٹیکس سے منسلک تجزیہ کار عارف انصار سے۔ عارف، ویلکم ٹو ویو 360۔ امریکی اور افغان اہلکار ایک عرصے سے پاکستان پر افغان طالبان کو پناہ دینے کے الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ پاکستان الزامات کی سختی سے تردید کرتا رہا ہے۔ کیا پاکستان اور امریکہ افغانستان کے معاملے پر ایک دوسرے کے بیانیوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے؟ نہیں، اس میں کافی تسلسل ہے۔ میں کہوں گا اگر ہم اس کو اوور ٹائم دیکھیں تو یہ کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ماضی میں ان کی جو ایمفسس ہے وہ چینج ہوتی رہی۔ اگر آپ کو یاد ہو، ماضی میں ایک وزیرستان میں آپریشن کی ڈیمانڈ تھی، وہ ہو چکا ہوا ہے، اور اب کرنٹ کانٹیکس میں میرا خیال بہت، اگر ہم ایک ٹریجیکٹری میں دیکھیں تو امریکہ بھی بہت آگے آ گیا ہے اور اب پیس ٹاکس کی حمایت کر رہا ہے، اور پیس ٹاکس ہو بھی رہی ہیں۔ امریکہ کی اپنی ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں طالبان کے ساتھ۔ اس میں چیلنج جو ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ افغان یونٹی گورنمنٹ کہاں پہ فٹ ہوتی ہے۔ دوسری طرف جو پاکستان کی پوزیشن دیکھے جائیں، جو وہ ماضی میں کہتے رہے امریکہ کو کہ اس کا ملٹری سلوشن نہیں ہے افغان کانفلکٹ کا، اس کا پیسفلی ڈائلاگ اینڈ میں کرنا پڑے گا، اور تو وہاں پہ تو اب دیکھا جائے تو دونوں امریکہ اور پاکستان ایک جگہ پہنچ گئے ہیں۔ اب اس میں زیادہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ زیادہ تو یہی ہے کہ طالبان کو ٹیبل پہ لایا جائے اور کس کی کنڈیشنز جو ہیں وہ میٹ ہوں گی۔ اور اگر اس کرنٹ کانٹیکس میں دیکھیں تو جس طرح آپ نے ابھی ایک رپورٹ بھی سنوائی اسلام آباد سے کہ انڈیا سے بارے میں جو ریلیٹڈ کنسرنز ہیں پاکستان کے، وہ میڈیا میں بھی آ رہے ہیں کافی، اور پیش بھی کیے جا رہے ہیں کہ جو کرنٹ ڈیمانڈز پاکستان سے کی جا رہی ہیں وہ شاید پاکستان کی جو ماضی میں بھی پوزیشن رہی ہے اور ابھی بھی ہے کہ اگر انڈیا کو ڈومیننٹ رول وہاں دیا جائے گا تو وہ شاید پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اس نظریے، اگر اس اینگل سے ہم دیکھیں اوور ٹائم، تو دونوں جو امریکہ اور پاکستان ہیں وہ ان کی پوزیشن میں، اور خاص طور پہ جو نئی گورنمنٹ اب پاکستان میں آئی ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان کی، ان کی بھی ماضی میں یہی۔ تو کیا یہ جو نئی حکومت آئی ہے پاکستان میں، اس میں بھی جو امداد کی معطلی اور پھر سے امداد جاری کر دینا، جیسا کہ پینٹاگون نے کہا ہے کہ امداد کی بحالی ہو سکتی ہے اگر باتیں مان لی جائیں، تو کیا یہ ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پر یوز کیا جائے گا امداد کی بحالی اور معطلی؟ ہاں، مطلب اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھا جا رہا کہ بالکل ہی وہ، اگر وہ جو امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں اور وہ پاکستان کی طرف سے پروگریس دیکھی جاتی ہے اس طرف، تو وہ ایک انسینٹو بھی رکھا جا رہا ہے کہ اس میں چینج آ سکتی ہے۔ تو کیا اس وقت پلڑا کس کا بھاری ہے؟ امریکہ کو پاکستان کی جتنی ضرورت ہے، کیا پاکستان کو امریکہ کی اس کی زیادہ ضرورت ہے؟ دونوں میں سے مقصد کیا ہے کہ دونوں، امریکہ کا مقصد کیا یہ ہے کہ ٹرمپ کارڈ اب بھی اس کے پاس ہے، اس کا پلڑا بھاری ہے، پتے اس کے ہاتھ میں ہیں سارے؟ ظاہری بات ہے ڈپلومیسی اور اس لیول پہ جب نیگوشیشنز ہوتی ہیں، دونوں پارٹیز کا یہ آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ وہ اپر ہینڈ رکھیں۔ کس حد تک وہ کر سکتے ہیں وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن یہ ہے کہ افغانستان کی سچویشن تیزی سے ڈیٹیریٹ ہوئی ہے ریسنٹلی، جس طرح ہم نے دیکھا کہ غزنی میں واقعات جو ہوئے، دوسری جگہ جو افغانستان میں واقعات وہ کابل میں خود ہوئے۔ میرا خیال ہے اس وقت پریشر جو افغانستان سے ریلیٹڈ ہے کہ جو وہ اپ کمنگ الیکشنز ہیں، خاص طور پہ جو میرا خیال ہے کہ اپریل نیکسٹ ایئر 2019 میں پریزیڈینشیل الیکشن ہے، اگر کسی نہ کسی لیول پہ کامن انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ رسک ہوگا کہ اس کو ایک اچھے طریقے سے آگے لے جایا جائے۔ تو انڈرسٹینڈنگ کی بھی بات آپ کر رہے ہیں افغانستان کو لے کر، لیکن پھر پاکستان اور امریکہ کے جو دوریاں بڑھی ہیں، روس کا کردار اس میں اہم ہوا ہے، رشیا کی طرف پاکستان کا جھکاؤ بڑا ہے، اور دوسری طرف امریکہ نے بھی کہا ہے کہ رشیا افغانستان میں امریکی کامیابیوں کو سبوتاش کر رہا ہے۔ تو کیا پاکستان کا جھکاؤ اگر رشیا کی طرف بڑھے گا تو پاک امریکہ تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ میرا خیال ہے اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ اس میں ایک فارمولا ہے کیا، آئیڈیل فارمولا کیا ہوگا جس کے تحت پاکستان بھی خوش ہو، امریکہ بھی خوش ہو۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ وہ خراب کرنا چاہتا ہے معاملات کو، یا روس کو شامل کر کے یا کسی اور پلیئر کو شامل کر کے رکاوٹیں، یا رشیا تو خیر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے، پاکستان کو تو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس کا یہ ڈائمینشن ہے کہ روس اور امریکہ کے جو تعلقات چل رہے ہیں یورپ کے سلسلے میں، اور جو بھی ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں، انٹرفیئرنس امریکن الیکشن میں رشیا کی ایٹسیٹرا، وہ تو اپنا ڈائمینشن ایک ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جو ہے پروگرس ہوئی ہے، کنورجنس بھی ہے، جہاں تک داعش کا تعلق ہے، ایکسٹریمسٹ گروپس جو افغانستان میں آ گئے ہیں، اور اس میں دوسرے پلیئر رشیا بھی بہت
آن بورڈ ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی آن بورڈ ہوگا. لیکن اس میں یہی بات ہے کہ جو فیوچر میں آگے جانے کے لیے جو سٹکنگ پوائنٹ بن سکتے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو پاکستان کے انڈیا سے ریلیٹڈ کنسرن ہے اور اس میں ضروری ہے کہ انڈیا پاکستان کا ڈائلاگ شروع ہو اور اس میں جتنی بھی پروگریس ہو سکے. بالکل. اور ان تمام حالات میں 5 سپٹمبر کو مائک پومپیو امریکی وزیر خارجہ پاکستان جا رہے ہیں بھارت سے پہلے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس دورے کے بعد اور پھر بھارت جانے کے بعد کیا صورتحال سامنے آتی ہے خطے میں. عارف انصار, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. تھینک یو.